بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین میں سے طاہر اقبال بھائی نے چند دن پہلے سوال کیا کہ دوران سفر روزے کا اور نماز تراویح کا شرعی حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو طاہر اقبال بھائی، آپ کے جواب کو ریکارڈ کرنے میں دیری ہو گئی، کچھ ضروری مسائل اور کچھ اپنے امور کے اندر مصروف تھا، اس لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ آج جواب خدمت کے اندر حاضر ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 186 کے اندر فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ کوئی شخص اگر سفر کے اندر ہو یا مریض ہو، ہر دو حالتوں کے اندر وہ روزہ نہ رکھے تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھے تو دوبارہ اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سفر کے متعلق یہی ہے کہ سفر اطاعت ہو، جیسے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ صلہ رحمی کے لیے یہاں سے کراچی جاتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے، آپ اپنی طلب معاش کے لیے جاتے ہیں، یعنی چیزیں خریدنے کے لیے، تو ان تمام صورتوں کے اندر کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کی وجہ سے آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں جہاں آپ کا سفر ہو جاتا ہے، جہاں آپ مسافر بن جاتے ہیں، تو اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کرنا ہوگی۔ فعدۃ من ایام اخر۔ ایسے ہی بیمار جس کو خاذق دانا ڈاکٹر مسلمان نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھے گی، اس صورت میں آپ افطار کر سکتے ہیں، جب تندرست ہو جائیں تو پھر جا کر روزے کی قضا کر لیں دوسرے دنوں کے اندر۔ اسی طریقے سے جو نماز تراویح ہے، نماز تراویح کے اندر اگر آپ کو حالات میسر ہوں، موقع میسر ہے کہ آپ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں رات کو سفر کے دوران، تو بہتر یہ ہے کہ نماز تراویح ادا کر لیں۔ اور اگر نہیں کر سکتے، مجبوریوں کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوازمات ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں اور رجوع کریں۔ چونکہ نماز تراویح پڑھنا سنن کے اندر آتا ہے، سنت ہے، اور دوران سفر سنت کا یہی حکم ہے کہ اگر آپ کو موقع میسر آ سکتا ہے یا آپ اپنی سواری کے اندر ہیں تو آپ نماز تراویح سنتوں کی طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو پھر توبہ استغفار کر لیں اللہ کی بارگاہ کے، اے اللہ مجھے معاف کرنا، میں ان وجوہات کی بنا پر نہیں تیری بارگاہ کے اندر نماز تراویح کی ادائیگی کر سکا۔ تو غفور الرحیم میرا مالک غفور ہے، وہ ضرور آپ کو معاف فرمائے گا، یہ اس کا اپنا حق ہے، اور وہ تواب الرحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر ضرور آپ کی جو دل کے اندر یقین تو تھا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، قصد تو یہ ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ نہ پڑھ سکے تو اس طریقے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور سفر کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سفر اطاعت ہو، اگر سفر معصیت ہو نا تو اس کے اندر علماء نے لکھا ہے، یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر قرطبی کو آپ پڑھ لیں، کہ سفر چوری کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں اور یہاں سے اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں آپ مسافر بن گئے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو وہ روزہ رکھے یا نہیں؟ زیادہ ارجح اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ رکھے،
زیادہ بہتر اس کے لیے یہ ہے۔ چوری تو ویسے بھی ناجائز ہے شرع کے اندر چوری کرنا قطعاً جائز نہیں، اور اب یہ وہ امور بھی چھوڑ رہا ہے جو شریعت نے اس کے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ تو ارجح اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر سفر اطاعت ہو تو اس کے اندر زیادہ ارجح یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کر لے، زیادہ مناسب یہ ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سفر معصیت سے ہمیں دور رکھے، سفر اطاعت کرنے کی۔ آج کل تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی اگر اے سی وغیرہ لگا ہوا ہو، اگر آپ دوران سفر بھی کرنا چاہیں، کیا نام ہے، سفر کے دوران بھی روزہ رکھنا چاہیں تو آرام سے آدمی رکھ سکتا ہے، پھر دوسرے دنوں کے اندر قضا کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جو حالات بہتر ہوں، ویسے اجازت تو شریعت کی طرف سے رخصت تو ہے کہ دوران سفر آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر آپ رکھنا چاہیں تو وَأَن تَصُومُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ حالات بھی ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ روزہ نہ رکھ پائیں تو وہ روزہ آپ کے ذمہ لازم ہوگا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ تو اس لیے اگر حالات میسر ہوں تو آپ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، ہاں حالات نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے دنوں کا انتظار کریں اور پھر سفر سے واپس آئیں، امن و سکون کے اندر ہو جائیں گھر میں، تو پھر ان کی قضا کر لیں۔ یہ آپ کے مسئلے کا جواب تھا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔